الحمد لله الذي وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ سامعین اکرام، سبھی حضرات میرے ساتھ مل کر کے پڑھیں صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ معزز سامعین اکرام، ہر انسان چاہتا ہے کہ مجھے دنیا میں ترقی مل جائے، مجھے دنیا میں جو چاہوں وہ مجھے سب کچھ مل جائے، دولت مجھے مل جائے، رہنے کا بہترین مکان مل جائے، مجھے عیش و آرائش کے لیے بہترین ایک گاڑی کا انتظام ہو جائے، کہ مجھے دنیا میں بہت بہتر زندگی گزارنے کے لیے ایسے اسباب مہیا ہو جائیں کہ جس کو حاصل کرنے کے بعد مجھے ہر چیز میں خوشی نظر آنے لگے۔ لیکن یہ فانی زندگی ہے، اس فانی زندگی کے لیے آدمی دن رات محنت و مشقت کر رہا ہے، مزدور مزدوری کر رہا ہے، بزنس مین بزنس میں لگا ہوا ہے، کاروباری آدمی کاروبار کر رہا ہے، ہر انسان اپنے اپنے مرحلے میں لگا ہوا ہے، کوئی کسی کام میں ہے، کوئی کسی کام میں ہے، فرصت نہیں ہے۔ ہر انسان کوئی زندگی کا ملاحظہ کر لے، کوئی ملازم ہے اس سے پوچھے کہ بھائی تیری زندگی کے لمحاتوں کے کیا حال ہے، کہے گا فرصت نہیں ملتی، صبح ہوتی ہے فوراً تیار ہوتا ہوں آفس چلا جاتا ہوں۔ کسی مزدور سے سوال کیا جائے بھائی تیری زندگی کے کیا حال ہے، کہتا ہے کہ میں دن بھر محنت کرتا ہوں، پورا دن مجھے محنت و مشقت کرتے کرتے ہو جاتی ہے، تھکان ہوتی ہے، رات کو کچھ لمحے آرام کے لیے سو جاتا ہوں، پھر صبح ہوتی ہے پھر محنت کے لیے چلا جاتا ہوں۔ بھائی میں آپ کی زندگی سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا خدا نے ہمیں اسی لیے دنیا میں بھیجا ہے؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس فانی دنیا کو ہمارے لیے اس لیے بنایا ہے تاکہ ہم اس دنیا میں آئیں اور اتنے کچھ کام کریں اور کام کرنے کے بعد پھر واپس چلے جائیں؟ اس زندگی میں نہ تو عبادتیں ہوں، اس زندگی میں نہ روزے ہوں، اس زندگی میں نہ حج ہو، اس زندگی میں نہ درود کے وظائف ہوں، اس زندگی میں نہ کوئی ذکر و اذکار ہو، اپنے دامن کو خالی لے کر کے واپس چلے جائیں جہاں سے ہم آئے ہیں، اور یہ بھی ہمیں سب پتہ ہے کہ ہمیں واپس جانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے انسان اور جن اس لیے پیدا کیے ہیں تاکہ وہ میری بندگی کریں، میری عبادت و ریاضت کریں، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کریں۔ ناظرین اکرام، جو بندہ مومن اس طرح کے کاموں میں لگ جاتا ہے، جو ایسے جو ہے کام اللہ اور اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، خوشنودی کے لیے کرتا ہے، تو اس کی دنیا بھی خوبصورت ہو جاتی ہے، آخرت بھی خوبصورت ہو جاتی ہے۔ معزز سامعین اکرام، یہ 4 دن کی زندگی ہے، اس کو خوبصورت بنانے کے لیے نہ اپنے بچوں کی پرواہ کر رہا ہے، نہ اپنے گھر والوں کی پرواہ کر رہا ہے۔ کتنا وقت دیتا ہے اپنے گھر میں بزنس مین؟ میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گا، کتنا وقت دیتا ہے مزدور اپنے بچوں کے لیے؟ کتنا وقت دے رہا ہے وہ کاروباری انسان اپنے بچوں کے لیے؟ کتنا وقت دے رہا ہے وہ انسان جو اپنے بزنس میں لگا ہوا ہے؟ ناظرین اکرام، صبح ہوتی ہے، صبح ہونے کے بعد پھر وہ کام کے لیے نکل جاتا ہے، اور جب واپس آتا ہے تو پھر اس کے بچے سو جاتے ہیں، سارا دن وہ گھر سے باہر رہتا ہے، شام جب ہوتی ہے تو اس کے بچے جب سو جاتے ہیں، جب وہ گھر میں داخل ہوتا ہے، اپنے بچوں میں کتنا وقت دے رہا ہے؟ کبھی چھٹی ہوئی تو وقت دے دیا، کبھی ایک گھنٹہ یا 2 گھنٹہ اپنے بچوں میں مشغول رہا، اس کے بعد پھر کام میں مشغول رہا۔ تو کیوں اپنی زندگی کو اتنا بیزی بنائے ہوئے ہے انسان؟ اگر انسان آخرت کی فکر کرنے لگے، آخرت کا جو ہے آخرت کی تمنائیں اپنے ذہن میں تصور میں بسانے لگے، تو اس کی دنیا بھی کامیاب ہو سکتی ہے اور اس کی آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ معزز سامعین اکرام، ایک حدیث مبارکہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بروز قیامت
ناظرین کرام، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، کوئی کسی کا سایہ نہیں ہوگا، لیکن 3 شخص ایسے ہوں گے جس پر عرش کا سایہ ہوگا۔ اب وہ بروز قیامت کیسا بروز قیامت ہے؟ ہم اور آپ سنتے رہتے ہیں، حدیثیں سنتے ہیں، مولانا علماء اکرام سے تقریریں سنتے ہیں، حشر کا میدان کتنا سخت ہوگا کہ اس دن میں کوئی کسی کا سایہ بنے ہوئے نہیں ہوگا، بلکہ فقط اللہ تبارک و تعالی 3 شخصوں پر اپنا سایہ کیے ہوگا۔ وہ 3 شخص کون ہیں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان 3 شخصوں کے بارے میں فرماتے ہیں، ایک شخص وہ ہوگا کہ جس نے کسی مومن مسلمان کی مدد کی ہوگی، کسی امتی کی، میرے آقا فرماتے ہیں کہ میری امتی کی پریشانی کو جس نے دور کیا ہوگا، میرے امتی کی کسی کی پریشانی کو اس نے جب دور کیا ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی بروز قیامت میں اس پر سایہ فرمائے گا۔ اور دوسرا وہ شخص ہوگا، میری آقا فرماتے ہیں کہ جس نے میری سنتوں پر عمل کیا ہے، جس نے میری سنتوں کو زندہ کیا ہے۔ اب آؤ دیکھتے ہیں کہ ہم کتنے نبی کی سنتوں کو زندہ کر رہے ہیں۔ کھانا کھا رہے ہیں تو کھڑے ہو کر، پانی پیتے ہیں تو بیٹھ کھڑے ہو کر، اللہ اکبر۔ نبی کی سنتیں ہم نے بھلا دی ہیں، نہ چہروں پر داڑیاں ہیں، نہ ہم نے اسلامک لباس پہن رکھے ہیں، غیروں کے لباس ہم نے اپنے زیب تن کر رکھے ہیں۔ اگر ہمارا چلنا غیروں کا، ہمارا بیٹھنا غیروں کی طرح، ہمارا پینا کھانا غیروں کی طرح، اللہ اکبر، آج ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بھلا دیا، سنتوں کو ترک کر دیا ہے، تو ہم پر عرش کا سایہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں کہ بروز قیامت اس پر عرش کا سایہ ہوگا کہ جس نے میری سنتوں کو زندہ کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تیسرا وہ شخص ہے کہ جس نے کثرت سے مجھ پر درود پاک کو پڑھا ہے۔ جو مجھ پر کثرت سے درود پاک کو پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس پر بھی اپنا سایہ عطا فرمائے گا، عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اور جس کو عرش کا سایہ مل جائے، خدا کی قسم تمام دکھ درد اس کے دور ہو جائیں گے۔ بروز قیامت میں اس کو عرش کا سایہ مل گیا۔ ناظرین اکرام، ہم بھی رب سے دعا کرتے ہیں، مولا ہمیں بھی ان 3 کاموں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، عبادت و ریاستیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے آقا کا کوئی امتی اگر پریشان حال ہے تو اس کی پریشانی کو دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی پر کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔